بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھایا گیا عید غدیر میں کہ یہ قتل خلیفہ سوم کا دن ہے، جبکہ ان کے بارے میں 8 اقوال ہیں، اور جو صحیح ترین قول ہے وہ ہے 12 ذی الحج، لیکن اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں یوم سوگ منا رہے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، تو کیا جناب عثمان کل پرسوں ہی مارے گئے ہیں یا پرانی بات ہے؟ اگر پرانی بات ہے تو سوگ ختم آپ کے حساب سے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کا دن منانا بھی حرام ہے، اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت کا دن بھی منانا حرام ہے، تو آپ یہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ یوم صدیق اکبر فاروق اعظم اور یوم عثمان غنی منانا حرام ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اشرف الانبیاء اور اہل بیت کا ذکر اور دن منانا حرام ہے آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ ان کا ذکر نہیں چاہتے۔ اگر آپ صادق ہوتے اور اگر امین ہوتے تو خیر ہوتے تو جب صادق اور امین کو مانتے، تو جب ان کے قول کو ہذیان مان ہی لیا تو ظاہر ہے انہیں کیا ماننا۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ غدیر کی مخالفت سے نہیں شروع ہوئی، یہ ہوئی ہے اشرف الانبیاء کی عصمت سے، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ بہکی ہوئی یا باتیں یا ہذیان یا حجر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ باتیں بعد کی ہیں، موضوع امامت ہے، نہ موضوع نبوت ہے۔ جو پرابلم شروع ہوئے ہیں وہ جمعرات سے شروع ہوئے ہیں، نہ کہ پیر سے۔ جمعرات سے مراد کہ جس دن اشرف الانبیاء کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی گئی، پیر سے مراد شہادت رسول اللہ، نا شہادت رسول اللہ سے پہلے شروع ہو گئے تھے، شہادت رسول اللہ کے بعد امپلیمنٹیشن شروع ہوا ہے، کہ جس میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اسلام کے دفاعی نظام پر اٹیک کیا جائے۔ پس اہل بیت پر جو اٹیک ہو رہا ہے در حقیقت وہ رسول اللہ پر اٹیک ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر رسول پر اٹیک کرنا ہے تو پہلے آل پر اور امامت پر اٹیک کرو، کیونکہ اشرف الانبیاء ہر جانب سے بتا چکے تھے کہ سوائے علی کے کوئی بھی میرا جانشین نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی غدیر کو نہ مانے تو وہ یہ تو جانتا ہے ہر بچہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نتیجہ ہوگا کہ نبوت کا اصل ترین کام ہے علم دینا اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے، اور علم کا شہر اشرف الانبیاء، علم کا دروازہ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ اقضاکم علی ابن ابی طالب، کہ تم میں بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، بس کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی۔ عالم امتی علی ابن ابی طالب، پر کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی کہ امت میں سب سے زیادہ علم والا علی ابن ابی طالب ہے۔ الحق مع العلی والعلی مع الحق، یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ بس معلوم ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، اس سے ثابت ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ تو اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان ایک دفعہ نہیں فرمایا ہے، شروع سے فرمایا، آخر وقت تک فرمایا، بلکہ غدیر میں بڑے پیمانے پر فرمایا، غدیر میں بڑے پیمانے پر فرمایا، اور ایسا اعلان فرمایا کہ جو الحمدللہ اب دنیا اس کو جان گئی ہے اور مان بھی رہی ہے۔ اور یہ جو ٹرینڈ چلایا کچھ لوگوں نے ٹویٹر پہ، کہ جس میں 1-2 صحافی بھی تھے کہ بائیکاٹ کرتے ہیں غدیر کا، جس کی سپیلنگ بھی غلط تھی، خود ایک مذاق بنا ان کا۔ اور وجہ کیا بنائی؟ تیسرے خلیفہ کی شہادت۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ تیسرے خلیفہ کی شہادت کا حکم کس نے دیا؟ تیسرے خلیفہ کی شہادت میں لوگ کون تھے؟ سبھی بیت الرضوان کے تھے، سبھی صحابہ تھے، سبھی اہل مدینہ تھے، اور اگر کچھ مصر سے آئے تھے تو وہ طلحہ کے خط بھیجنے کے بعد آئے تھے۔ ان کے قتل کا جو حکم تھا وہ تو تمام مومنین کی ایک والدہ نے دیا تھا۔ اب ماں کتنی دل برداشتہ ہو یا کتنا ان کا دل زخمی ہوگا کہ جو ماں اپنی اولاد کے قتل کا حکم دے دے۔ تو جب یوم شہادت منایا جائے، یہ بالکل حق ہے، تو اس کے کازز کو بھی دیکھنا چاہیے۔
ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا، جس نے اہل بیت کو گالی دی، جس نے اہل بیت کے خلاف محاذ بنایا، جس نے اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھائی، جس نے اہل بیت کے خلاف زبان چلائی، جس نے اہل بیت کے خلاف کوئی مشورہ دیا، سب پہ لعنت ہو۔ ایسا ہی بالکل سلسلہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی خاص بات ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے شور کے ذریعے سے۔ آخر میں توجہ دلائیں کہ اہل سنت کے حساب سے بھی آج کا دن عید کا دن ہے۔ وہ کیوں؟ تمام مفسرین اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی۔ دین کامل ہو گیا تھا۔ وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ دین کامل ہوا کس چیز کی وجہ سے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کا اعلان ہوا، چلو جی دوستی والا، اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو مولا امیر المومنین کو بے شک بالکل مائنس کر دو، بالآخر تمہارے نزدیک دین تو ہوا نا مکمل آج کے دن۔ جس دن دین مکمل ہو اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ابو ہریرہ سے بھی روایتیں نقل ہوئیں اور بعض سے بھی نقل ہوئیں کہ 60 سال کے روزے کا ثواب ہے کس دن کا؟ 18 ذی الحجہ کا۔ یہ تو ایکسیپٹیبل بڑے آرام سے ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ 27 رجب کہ جس دن اشرف الانبیاء نے اعلان رسالت فرمایا ہے، جس دن بعثت ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ بعثت کے دن کے روزے کا 60 سال کا ثواب، اور بعثت کی حفاظت کے لیے جو اعلان امامت کا دن تھا اس کا بھی ثواب 60 سال کا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رسول آل رسول کے فضائل بیان کریں، مصائب بیان کریں اور ان کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب ہٹائیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ شیرازی سے اور بعض جگہ بیان ہوا کہ شاید آقا حکیم سے بیان ہوا، لیکن زیادہ مشہور ہے آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی کہ جو تقریباً 82 وغیرہ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب وہ حج کے لیے گئے تھے تو وہاں پر چند سوال ہوئے تھے، انہی میں سے ایک سوال تھا امام حسین کی شہادت کے بارے میں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے غدیر بھلا دیا گیا، ہم نہیں چاہتے کہ عاشور کو بھلا دیا جائے، اسی وجہ سے ہم عزاداری کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب غدیر کی یاد بھی سوشل میڈیا کی برکت سے ساری دنیا میں تازہ ہو گئی ہے اور ہوتی رہے گی، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو اور ایک دن جشن غدیر میں ان کی بارگاہ اقدس میں ہم سب موجود ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔